الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عن معاذ قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن أمر عظيم وأنه ليسير على من يسيره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت ثم قال وتحج البيت ثم قال إلا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المزاجر حتى بلغ يعمدون. ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وقموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وقموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثقلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. دیکھیے حضرات صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بہت کم کرتے تھے، کبھی کبھی کرتے تھے، لیکن جب کرتے تھے تو بہت کام کا سوال فرماتے تھے جس میں دنیا اور آخرت کی فلاح مثبت ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے تھے لیکن بڑے جامع ترین سوال ہوتے تھے۔ یہاں بھی ایک مختصر سا سوال کیا کہ حضرت ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد ہم جنت کے حقدار بن جائیں اور جہنم سے محفوظ ہو جائیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر بھیج دے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کو کہا گیا نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس آدمی کو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیے جائے، اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی کا سوال کیا کہ ایسا عمل بتا دیجیے جس کو کرنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے دیکھو کوئی بہت بڑی بات کا تم نے سوال کیا، یہ تمہارا سوال ہے لفظوں میں تو بہت چھوٹا سا، لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا مشکل سوال ہے۔ البتہ اللہ جس کے لیے آسان فرما دے تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اب کیا چیز آسان فرما دے؟ بعض محدثین کی رائے تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے جواب دینا بہت آسان ہے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع عمل ہے، کہ جو عمل تم پوچھنا چاہ رہے ہو، جو جنت میں لے جانے والا ہو، جہنم سے بچانے والا ہو، یہ عمل کوئی معمولی درجے کا عمل نہیں، لفظوں میں تو ایک عمل، لیکن اس عمل کو کرنا انتہائی دشوار اور مشکل معاملہ ہے۔ البتہ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو آسان فرما دیں تو اس کے لیے بہت آسان ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل، مجھے بتا دیجئے ایسا کام
جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ قال، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، تم نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن یہ بات بہت آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ اس کو آسان فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم سے جو عبادات ہوتی ہیں وہ ہمارا کمال نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری نماز، ہمارے روزے، یہ ہمارے ذکر، یہ سب چیزیں کس کا نتیجہ ہے؟ فضل خداوندی کا نتیجہ ہے۔ مثلا آپ روزے ہی کو دیکھ لیجیے، رمضان کے علاوہ انسان صبح سے شام تک کتنی مرتبہ پانی پیتا ہے، کتنی مرتبہ کھاتا ہے؟ صبح ناشتہ کر لیا، پھر دوپہر کو کھانا کھا لیا، پھر عصرانہ چائے کا ہو گیا، پھر مغرب بعد کھانا کھا لیا، پھر رات کو سوتے وقت دودھ پی لیا، اور بیچ میں کوئی مہمان آ گئے تو اس کے ساتھ ہو گیا، کسی کے یہاں چلے گئے اس کے ساتھ ہو گیا۔ صبح سے شام تک کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، اور عام دنوں میں اگر اسے وقت پر کھانا نہ ملے تو کتنی مشقت ہو جاتی ہے، کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں جب مومنین روزہ رکھتے ہیں تو کیسا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ 16 ساڑھے 16 17 گھنٹے تک گرمی کے مہینے میں 16-17 گھنٹے کا روزہ بیٹھتا ہے، 16-17 گھنٹے تک شدید ترین گرمی میں، ایسے زمانے میں جہاں ہر آدھے گھنٹے بعد آدمی پانی پیتا ہے، 16-17 گھنٹے تک پانی سے رکے رہنا یہ انسان کے قابو کی چیز نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے کہ انسان کو اللہ توفیق اور ہمت دیتا ہے۔ تو جو عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ عبادتیں در حقیقت ہمارا کمال نہیں ہے، وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور کرم کا نتیجہ ہے۔ اسی کو فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، کہ یہ عمل کہ جس کے ذریعے جنت میں داخلہ اور جہنم سے حفاظت ہو جائے، یہ عمل بڑا مشکل عمل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اب آگے اس عمل کی تشریح فرمائیں کہ جس عمل کو اختیار کرنے کے بعد آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے اور جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے، وہ عمل کیا ہے؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، جنت میں جانے والا عمل اور جہنم سے بچانے والا عمل یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا کرو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کیا کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا کرو۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اللہ کے گھر کا حج کیا کرو۔ یعنی اسلامی احکام کو اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ روایت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے، اس شریعت پر عمل کرنا، اس کو اختیار کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ انسان کو جنت میں جانے کی ضمانت اور جہنم سے حفاظت کی ضمانت ہے۔ جب آدمی شریعت اسلامیہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں پہنچا دیں گے، جہنم سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ تو سوال کا جواب آ گیا بھی کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اسلامی شریعت کے پابند بن جاؤ، احکام اسلامی کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، تم کو یہ مراد مل جائے کہ ان کے سوال کا جواب ہو گیا۔ استاذ جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں تو
تو سمجھانے کے لیے تفصیلی تقریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس پورے سبق کا خلاصہ یوں سمجھ لیجیے آپ، ہوتا ہے نا ایسا، اور سبق پڑھا دیا جتنا کتاب میں لکھا ہوا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھو یہاں اس کے علاوہ ایک بات اور یہ یاد رکھنے کی اور خیال رکھنے کی اضافی باتیں ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب تو دے دیا کہ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا راستہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا ہے، احکام اسلام اور ارکان اسلام کی پابندی ہے. اب مزید اضافے کے لیے اور مسئلے کو آسان کرنے کے لیے کچھ اضافی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت اور محبت کی بنیاد پر ان کو بتا رہے ہیں، اور ان کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کو بتا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم قال، پھر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو خیر کے کام بتا دوں؟ یعنی یہ تو میں نے بنیادی ارکان، جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو اسلام کے بنیادی ارکان. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پیچھے آپ نے روایت پڑھی. یہ تو اسلام کے بنیادی ارکان ہوئے، لیکن ان بنیادی ارکان کے علاوہ اور بھی خیر کے کام ہیں کہ جو انسان کے لیے مفید ہیں. تو فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں خیر کے اور کام بھی تم کو بتا دوں؟ اور پھر وہ کام بتائے. فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی انسان کو شیطانی وساوس سے اور نفس کی خواہشات سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے روزہ. انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے نفس کی شہوتیں اور نفس کی شرارتیں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر نفس انسان کو اتنی آسانی کے ساتھ گناہوں کی طرف مائل نہیں کرتا. تو الصوم جنہ، جنہ کے معنی ڈھال. تو جنگ میں ایک جو ہے اس طرح کا خوف سا ہوتا تھا جس کو ہاتھ میں لے کر دشمن کے وار کو روکا جاتا تھا. جب تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی تو ایک ہاتھ میں تو لڑنے والے کے تلوار ہوتی تھی، سیدھے ہاتھ میں اس سے دوسرے کو وار کرتا تھا، اور ایک ہاتھ میں اتنا بڑا ایک خوف سا ہوتا تھا جس کو انگلیوں میں ڈال کر رکھتے تھے. جیسے ہی سامنے والا وار کرتا تو اسے ہی آگے کر دیا جاتا. تو اب وہ تلوار اس فوت پر آ کر کے لگتی تھی، اس آدمی کا جسم محفوظ ہو جاتا تھا. اردو میں اس کو ڈھال کہتے ہیں، ڈھال. تو روزہ ڈھال ہے، یعنی ہمارا جو دشمن ہے نفس اور شیطان، اس کی شرارتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے روزہ. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اور جہنم سے بچانے کا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. دیکھو نیچے لکھا لِأَنَّهُ يَقْمَعُ الْهَوَى وَالشَّهْوَاتِ، اس لیے کہ روزہ توڑ دیتا ہے خواہشات کو اور شہوتوں. دوسرا نیک کام بتایا، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. فرمایا خیر کے کاموں میں اور اچھے کاموں میں ایک بہترین کام ہے صدقہ کرنا. اپنا مال ضرورت مندوں پر اور غریبوں پر اللہ کی رضا کے لیے صرف کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں تو صدقہ اور خیرات کی عادت بنانی چاہیے، اس کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَالصَّدَقَةُ، اور صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. دو نیک کام ہو گئے تھے، آگے ایک اور کام بتاتے ہیں.
کہ خیر چاہتے ہو، نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، آخرت میں بڑی ترقیاں چاہتے ہو، تو رات میں نماز پڑھو۔ رات میں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے کہ اگر خیر چاہتے ہو، آخرت کی تعمیر چاہتے ہو، اپنے باطن کی تعمیر چاہتے ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے تہجد کی نماز پڑھنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور خیر کا کام انسان کا رات کے وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ ثم تلا، تہجد کی نماز گناہوں کو معاف کرتی ہے، انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ اس کے استدلال کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، کہ اللہ کے نیک بندے اور پسندیدہ سمجھدار عقل مند بندے وہ ہیں جن کے پہلو رات کے وقت بستر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی بستر سے اٹھ کر وہ مصلوں پر آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ پھر اس وقت رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کا ڈر بھی ان پر ہوتا ہے کہ ہم سے اللہ کے حق میں اب تلفی ہو رہی ہے، تو اللہ کہیں ان کو عذاب میں مبتلا نہ فرما دے، ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں کمال کی، خوف خشیت ربانی اور اللہ کی رحمتوں کی امید رکھنا، یہی کمال ایمان۔ تو ان میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ امید و بیم کے ان ملے جلے جذبات کی کیفیت میں وہ اللہ کو رات کی تنہائیوں کے اندر پکارتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا ایک کمال یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے مال و دولت ان کو عطا فرمایا، اس میں سے ہی اللہ کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا عمل ہوا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد کیا ملے گا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان نہیں جانتا ہے ان چیزوں کی تفصیل جو نعمتیں اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جنت میں مہیا کر کے رکھی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اور یہ کیوں ملے گی جنت میں بے شمار نعمتیں، بے مثال نعمتیں؟ جنت کی بے مثال نعمتیں کیوں ملے گی؟ ان کے اعمال کے بدلے میں، جزاء بما كانوا يعملون، ان اعمال کے بدلے میں یہ نعمتیں ان کو دی جائیں گی جو اعمال دنیا کے اندر یہ کرتے ہیں۔ ثم قال، پھر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تم کو معاملے کی حقیقت اور اس کا ستون اور اس کی چوٹی بتا دوں؟ میں نے کہا حضور ضرور بتا دیجیے۔ فرمایا رأس الامر الاسلام، دین کی اصل بنیاد تو اسلام، یعنی جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دیے ہیں ان اعمال کو اختیار کر لینا، یہ اصل دین ہے، یہ تو دین کی اصل ہوئی۔ وعمودہ، اور دین کا ستون، دین کا ستون نماز ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور نماز یہ دین کا ستون ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کے کوہان کی بلندی، سنام کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، اور ذروہ کہتے ہیں بلندی کو، کسی چیز کی سب سے اوپر والی جو سمت ہوتی ہے، حصہ ہوتا ہے، اس کو ذروہ کہتے ہیں۔ تو اب کوہان جو اونٹ کا ہوتا ہے وہ پورے بدن میں سب سے اوپر ہوتا ہے، اور پھر اس کا بھی اوپر والا حصہ، یعنی اسلام کا سب سے بلند ترین عمل، اسلام کا سب سے اعلیٰ درجے کا عمل کیا ہے؟
اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ، اور اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی نہیں؟ اور مختصر کیا کہ دیکھو بہت سارے اعمال ہم نے تم کو بتا دیے، لیکن ان سارے اعمال کو کیسے آسان بناؤ اپنے لیے۔ یہ جتنے ہم نے دین کے تقاضے، جنت میں جانے والے اعمال، جہنم سے بچنے والے اعمال، سب آپ کو بتائے نا۔ اب آپ کو وہ نسخہ بتا دیں کہ جس کی بنیاد پر ان سارے کاموں کو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، گویا سب کی چابی دے دیں آپ کو۔ فرمایا کہ ہاں ضرور بتا دیجئے حضرت کیا چیز ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان کو باہر نکالا ایسے، اور اس کو اس طرح ہاتھ میں پکڑ لیا اور فرمایا کف علیک، بس اسے بند کر لو۔ اگر صحیح معنی میں پورا دین اپنے اندر لانا چاہتے ہو، پورے دیندار بننا چاہتے ہو، تو مکمل دیندار بننے کی چابی یہ ہے۔ جس نے اپنی زبان کو قابو کر لیا، اس کے لیے دین کے تمام معاملات آسان ہو جائیں، اور جس نے زبان کو قابو نہیں کیا، اس کے لیے پورا دیندار بن جانا ممکن نہیں۔ حدیث پاک میں لا يتقي العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه، کوئی انسان مکمل اور صحیح معنی میں متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے۔ تو مکمل دیندار بننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو درست فرمائیں۔ جس کی زبان درست ہو جائے گی وہ انسان صحیح معنی میں کامیابی کو پا لے گا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا لا يسلم العبد حتى يسلم لسانه، کوئی انسان اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ زبان مسلمان ہو جائے گی تو یہ پکا مسلمان ہو جائے گا، اور یہ سارے اسلامی احکام پورے کرنا لیکن زبان بے قابو ہے تو یہ پکا مسلمان نہیں بن سکتا۔ الا ادلک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تم کو بتا دوں ان تمام چیزوں کا ملاک؟ ملاک کہتے ہیں ما بھی احکام الشیء و تقویتہ، جس چیز کے ذریعے کسی چیز کی تقویت اور مضبوطی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں احکام۔ سمجھ گئے؟ تو میں تم کو ان ساری چیزوں کا ملاک بتا دوں؟ میں نے کہا ہاں حضور بتا دیجئے۔ فأخذ بلسانہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا اف علیک ھذا، تو اسے روک لو۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ زبان کو روکنا یہ کامیابی کی کنجی ہے اور پورے دین پر عمل کرنے کی آسان تدبیر ہے، تو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم جو زبان سے بولتے ہیں کیا اس کی بھی پکڑ ہوگی؟ مسلمان یہ سمجھے بیٹھا کہ زبان سے ہم جو کچھ بکتے ہیں اس کی پکڑ نہیں ہوتی، کیا ہم ان چیزوں پر بھی پکڑے جائیں گے جو ہم زبان سے بولتے ہیں؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں گھسیٹ کے زبان ہی لیتا ہے۔ اکثر لوگوں کو جہنم میں زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے پھینکا جائے۔ ابھی جو آپ نے پیچھے حدیث پڑھی تھی نا کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے عورتوں کے مجمع میں فرمایا تھا کہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے، تو انہوں نے پوچھا تھا کیوں حضرت ایسا کیوں؟ تو اس کا پہلا سبب کیا بتلایا تھا؟ تکثرن اللعنہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، یعنی تمہاری زبان بہت غلط چلتی ہے۔ تو زبان کا غلط استعمال ہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چاہا بولتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بولتا ہے انسان کے پاس ایک نہایت مضبوط ریکارڈ کرنے والا موجود ہے، تو
ان ساری چیزوں کو لکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ سارا ریکارڈ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور جب لوگ اس ریکارڈ کو دیکھیں گے، اس رجسٹر کو دیکھیں گے تو آپ کا وقت رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، کیڑی یہ کہوں ہے نا سورہ کہف کے اندر مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہ کیسا عجیب و غریب رجسٹر ہے، اس نے تو ہماری کوئی حرکت چھوڑی نہیں، چھوٹی بڑی سبھی محفوظ کری، تو ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، زبان سے جو بھی ہم اچھی یا بری بات کہتے ہیں وہ سب اللہ کی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور زبان کا اچھا استعمال یہ انسان کو بہت غلطیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ انسان اپنی زبان سے خیر کا کوئی کلمہ بولتا ہے اور وہ اسے کوئی بڑی نیکی نہیں سمجھتا، بس بول دیا نہیں، لیکن اس ایک چھوٹی سی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ لکھتے ہیں۔ اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اور فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے غلط بات بولتا ہے اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں تھا، میں تو مذاق میں کہا تھا، کہہ دیا بس کہہ دیا، کوئی بات ہی نہیں، احساس تک نہیں ہوتا، لیکن کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس ایک چھوٹے سے غلط جملے کی وجہ سے، غلط لفظ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اتنے گہرے گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے گا جتنی زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا حضور وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، حضور کیا ہماری گرفت کی جائے گی، ہم کو پکڑا جائے گا، ہم سے مواخذہ کیا جائے گا ان باتوں کا بھی جن کو ہم بولتے ہیں؟ قَالَ ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، معاذ تیری ماں تجھے روے۔ یہ عربوں کا ایک جملہ ہے جو بظاہر تو بد دعا کا جملہ ہے، لیکن بد دعا مراد نہیں ہوتی، ترحم مراد ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک جملہ بوڑھے بولتے ہیں، بس تیرا ناس ہو، تو تیرا ناس ہو یہ ہے تو بد دعا کا جملہ ہے، لیکن بد دعا کی نیت سے نہیں بولتے، ترحم کی نیت سے بولتے ہیں، یا تو نے بڑا غلط کام کر لیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا کہ تیرا ناس ہو، تو تیرا ناس و بد دعا ہے، لیکن جو لفظ یہ بولتے ہیں بڑے، وہ بد دعا کی نیت سے نہیں بولتے، ترحم کی نیت سے بولتے ہیں کہ تم نے بڑا خطرناک کام کر لیا، ایسا کام تم کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو ایسی ثقیلت کا کا تیری ماں تجھے کھو دے، تو تیری ماں تجھے کھو دے گویا کہ تم مر جاوے، تو یہ ہے تو موت کی بد دعا، لیکن یہاں بد دعا مراد نہیں بلکہ کیا ہے، ترحم مراد ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ نہیں ڈالیں گی مگر اس کے زبان کی کھیتی، جو اس نے زبان سے کیا ہے، یہی زبان سے نکلنے والے الفاظ انسان کو اوندھے منہ جہنم کے اندر گھسیٹ لے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ، اس روایت کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔